سبحان اللہ سبحان صدق اللہ. اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پوری ایمانداری سے درود شریف پڑھ لیجیے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا بارك مولانا وسلم. محمد صلوا عليه الصلاة والسلام كما عليك تحب يا رسول وترضى الله. بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. No doubt came to you Noor and glorious book, روشن کتاب. پہلے قد پر ہو. کیا ضرورت یہ کہنے کی کہ یہ تحقیق یہ آیا ہمارے پاس نور. نور سمجھنا جو مانے گا کہ رسول نور ہے تو اپنی طرح نہیں سمجھے، اور جو اپنی طرح سمجھے گا وہ نور کیسے مانے گا. تو ضرورت تھی ان دیوانوں کو منوانے کے لیے کہ یہ تحقیق ہے، صرف خیال نہیں. مگر کوئی بھی تحقیق ہو، تحقیقیں تو بدلتی رہتی. ایک زمانے میں تحقیق تھی کہ زمین پلیٹ کی طرح ہے، سلیٹ کی طرح ہے. بدل گئی، نہیں گول ہے. اب نئی تحقیق آئی ہے کہ بالکل گول بھی نہیں ہے، بیضاوی شکل ہے. تحقیقیں بدلتی رہتی. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے یہ بتاؤں کہ ایک میٹر آتا ہے لوور کورٹ میں. یہ مرڈر کا کیس ہے. لوور کورٹ اسے سیشن میں سبمٹ کر دیتا ہے. سیشن جج اسے پھانسی دے دیتا. اپیل میں وہ ہائی کورٹ جاتا. ایسے بڑے معاملات دیکھیں کہ جنہیں لوگ ڈسٹرکٹ کورٹ نے پھانسی دیا، ہائی کورٹ نے پھانسی کاٹ کر کے لائف امپریزمنٹ، عمر قید میں بدل دی. پھر وہ اپیل میں گیا سپریم کورٹ، وہاں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر کے اسے چھوڑ دیا گیا. تحقیقیں تو بدلتی ہیں. ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج نے جو تحقیق کیا، آئی وٹنسز، ڈاکومنٹس، میڈیکل رپورٹ، پوسٹ مارٹم رپورٹ، ان باتوں کو دیکھ کر اس کی تحقیق ہوئی کہ اس نے مارا ہے، مار ڈالنے کے لیے مارا ہے، پھانسی. ہائی کورٹ میں جب گئی تو اس کی تحقیق تھوڑی سی بدل گئی. وہاں کے جج نے کہا مارا تو ہے لیکن مارنے کا انٹینشن ثابت نہیں ہے، اس لیے لائف امپریزمنٹ ہونا چاہیے، عمر قید. اور جب سپریم کورٹ میں وہ کیس پہنچتا کا پتہ نہیں کیوں نہیں دھیان دیا گیا کہ ایف آئی آر میں 6 گھنٹے کا ڈیلے ہے. 2 بجے مرڈر ہوا ہے اور 8 بجے ایف آئی آر ہوئی ہے، تو بیچ میں تو کچھ نہ کچھ سیٹ اپ ہو جائے گا. بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر کے چھوڑ دیا. یہ سب بات جب گرم ہوتا ہے تبھی کرم ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. تحقیقیں بدلتی رہتی. میں نے دیکھا ہے مولوی صاحب نے کہا یہ ان کی تحقیق ہے کہ ویڈیو ٹی وی کا کوئی شرعی استعمال ہی نہیں ہے، سب حرام. تحقیق سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ان سے بڑے عالم نے شیخ الاسلام نے کہا نا، جو باہر دیکھا جا سکتا ہے وہ ٹی وی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جو باہر دیکھنا حرام ہے وہ ٹی وی میں بھی دیکھنا حرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. تحقیقیں بدلتی رہتی. مفتی کی تحقیق کو مجدد، مجدد کی تحقیق کو مجتہد بدل گیا. لوور کورٹ کی تحقیق، ڈسٹرکٹ کورٹ میں ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق، ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ کی تحقیق سپریم کورٹ میں بدل جاتی ہے. لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ کی تحقیق کو ہائی کورٹ بدل گیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہائی کورٹ کی تحقیق کو ڈسٹرکٹ کورٹ بدل دے، کیا بات اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق کو کوئی پولیس اسٹیشن بدل نہیں سکتا۔ کا مطلب کم علم والوں کی تحقیق کو زیادہ علم والا، کم درجے والے کی تحقیق کو زیادہ درجے والا، کم پاور والے کی تحقیق کو زیادہ پاور والا بدل سکتا ہے، لیکن زیادہ پاور والے کی تحقیق کو کم پاور والے بدل نہیں سکتے۔ تو اے اللہ، یہ جو تیرا نبی نور بن کر کے آیا ہے، یہ کس کی تحقیق ہے؟ سبحان اللہ کیا بات ہے، حق ہے۔ تو قرآن نے قد جاءکم من اللہ تحقیق کی آیا نور، یہ تحقیق اللہ کی ہے۔ اب اسے وہی کاٹے جو اللہ سے زیادہ علم والا ہو، اللہ سے زیادہ طاقت والا ہو، اللہ سے زیادہ پاور والا ہو، اور جب اللہ سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں تو نور کی اس تحقیق کو کاٹنے والا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ دوسرا لفظ ہے جاء۔ جاء مانے آیا، جاء کے مانے came to you، جاءکم۔ آتا وہی ہے جو پہلے سے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے نور بنایا، 12 ربیع الاول کو نور بنایا، نہ آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہاشمی آپ کے جلسے میں آیا، کیا بات ہے، آیا، آپ بھی جلسے میں آئے۔ ہاشمی آیا کا مطلب ہے پہلے سے، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ آپ کے آنے کا مطلب آپ پہلے سے۔ اگر کسی نے کہا کہ اس جلسے میں ہاشمی کو بنایا تو گئی میری 72 سال کی سروس، کیا بات ہے۔ تبھی بنا ہوں۔ تو آتا وہی ہے جو پہلے سے ہو۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نور آیا، یہ نہیں بتایا کہ کب بنایا۔ سبحان اللہ بنایا پہلے، آیا اب، تو پتہ لگاویں کب بنایا۔ ہے آپ کے پاس وقت یہ جاننے کے لیے کہ چلو ڈھونڈیں، کوشش کریں کب بنایا، نور کو کب بنایا؟ یہ کہہ کر کے میں خود ہی پھنس گیا، میرا باپ نہیں بتا سکتا کب بنایا، میرا دادا نہیں بتا سکتا کب بنایا۔ اشارے میں سمجھو، جب دنیا میں کب نہیں تھا تب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا علی یا علی۔ بنانے والا خدا، بننے والا نور۔ اول ما خلق اللہ نوری، first of all which is created by Allah Almighty is my نور۔ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا، سب سے پہلے، زمین سے پہلے، زما سے پہلے، مکی سے پہلے، مکہ سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے، ذرہ ذرہ سے پہلے، قطرہ قطرہ سے پہلے، صحرا صحرا سے پہلے، نبیین سے پہلے، صدیقین سے پہلے، شہداء سے پہلے، صالحین سے پہلے، اغوات سے پہلے، اختاب سے پہلے، ابدال سے پہلے، اوتاد سے پہلے، رقبات سے پہلے، رقبات سے پہلے، رجبات سے پہلے، ملک سے پہلے، جبریل سے پہلے، میکائیل سے پہلے، اسرافیل سے پہلے، آدم سے پہلے، نوح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، زکریا سے پہلے، یوسف سے پہلے، ایوب سے پہلے، یعقوب سے پہلے، ابراہیم سے پہلے، اسماعیل سے پہلے، ابن سے پہلے، ہاشم سے پہلے، عبد المطلب سے پہلے، عبداللہ سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ اس پہلے پہلے پر مجھ کو ایک بات یاد ہے، میں بعد میں ہوں، میرا باپ پہلے، آپ لوگ بھی بعد میں ہیں، اور آپ کا دادا پہلے، پر دادا اس سے پہلے، ہم بعد میں۔ میں بات بشریت کی نہیں کر رہا ہوں، میں بات ہیومن اسٹرکچر کی نہیں کر رہا ہوں،
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन, मैं बात कर रहा हूं एग्जिस्टेंस, मैं बात कर रहा हूं वजूद की। एक हम है, तुम हो, सारी दुनिया के इंसान हैं कि हम बाद में है बाप पहले, हम बाद में है दादा पहले, हम बाद में है परदादा पहले, और एक मेरे नबी का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, अजदाद से पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप और सोचिए, अल्लाह ताला ने जब ये नूर भी नहीं बनाया था तब, नूर was not created by Allah Almighty at that moment, अल्लाह ने कुछ भी नहीं बनाया था तब, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, ओनली अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, केवल अल्लाह, ओनली अल्लाह, दूसरा न था, दूसरा न था। और जब नूरे मोहम्मदी बना, तीसरा न था। हक है, हक है। तीसरा न था। मैंने तुम्हारे नूर को सबसे पहले इसलिए बनाया कि मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो। हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। ये अल्लाह कब तक का, मैंने कब को बनाया ही नहीं। कितने टाइम तक एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई टाइम ही नहीं बनाया। कितने वक्त तक, वक्त से पहले बनाया, समय से पहले बनाया, दिनों से पहले बनाया, साल से पहले बनाया, सन से पहले बनाया, ताकि कोई तय न कर पाए कब तक देख। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मोहब्बत है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो कुर्बत है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। मेरे हबीब, तुम मुझको अपनी तबीयत से देखते रहो, मैं मशीयत से देखता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खुदा की जात को भी देखा और खुदा की सिफात, अहद भी देखा मेरे नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अहद भी देखा, अहदियत भी, समद भी देखा, समदियत भी, कादिर भी देखा, कादरियत भी, जात भी देखा, सिफात। अब कम इनटू सोसाइटी, ये रबीउन नूर का चांद 29 तारीख को देखने की कोशिश की गई। अब ना ही दिखाई पड़ा तो हम कर, लेकिन जो भी गवाह आएगा वो अंधा ना हो, अंधों की गवाही नहीं। गूंगा बहरा है तो उसकी भी गवाही नहीं। आज़ा सही सलामत हो, हाजिर हो, मौजूद हो। अब साल में जो सबसे बढ़िया मुबारक रमजानुल मुबारक, अब रमजान का 29 शाबान का मामला है, लोग नजरें गड़ाए हुए हैं। उसकी गवाही के लिए कितने गवाह चाहिए? कम से कम कितने गवाह मालूम? नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। बहुत होशियार हो, रेज़र हो। एक गवाह का, और ईद के लिए 2 गवाह। हमें दोनों महीना है तो गवाह में तादाद क्यों गड़बड़ गई? और कहा देखो, रमजान में गवाही वही देगा जिसने सचमुच चांद देखा, वरना भूखा रहने के लिए कौन झूठ बोलेगा। आज ईद में चांस है कि शायद
रोजे से छुट्टी पाने के लिए जल्दबाजी करे तो गवाह पे गवाह रखो। अब 29 शाबान को हमारे दारुल उलूम में मुफ्ती साहब बैठे इंतजार कर रहे हैं, कोई आवे और गवाही देवे। एक आदमी सुन्नत के रंग में रंगा हुआ मुकम्मल चला रहा, बड़े खुशी मुफ्ती साहब, हाँ हम गवाही देने आए। आपने देखा है? नहीं, मैंने सुना। मुफ्ती साहब ने कलम रख दिया। थोड़ी देर के बाद दो आए, हाँ अब ये दो गवाही देंगे। वो दोनों बोले मैंने सुना। 5 आए, 3 आ रहे, जा रहे आ रहे जा रहे, हर आने वाला बस यही बोल रहा मैंने सुना है। बात पक्की है, बात सच्ची है, 100% ट्रुथ। देखा है? नहीं सुना। सच्ची बात है लेकिन सुना। ऐलान होगा चांद। रात के 12 बज गए, 150 से ज्यादा लोग आए, गवाही देने के लिए आए, मगर सबने यही कहा मैंने सुना। मुअज्जिन बंबई की बोली में कंटाल गया, फ्रीडम आपे से बाहर कहा। रात के 12 बज गए हैं, जो आता है कहता है मैंने सुना है, बात पक्की है मगर मैंने सुना है। आप बोलो तो दरवाजा बंद करो। रात के 12 बज गए हैं, दरवाजा बंद करो। मुफ्ती साहब तजर्बेकार थे, उन्होंने मुअज्जिन से कहा वेट, शायद देखने वाला है, वेट, शायद देखने वाला। 1 बजे रात में एक शख्स नूरानी लिबास में जलवागर हुआ, मुशर्रफ, पाबंद शरिया, सर पर सुन्नत, लिबास मसनून जाहिर हुआ। मुफ्ती साहब तो पहले ही से पके हुए टपे हुए बैठे थे। 1 बजे रात में जब वो आया, कहा क्या तुमने भी सुना है? बोला नहीं, मैंने देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब मैंने देखा है। फौरन मुफ्ती साहब ने कलम उठाया और ऐलान कर दिया कि रमजान का रोजा खत्म, कल सुबह ईद उल फित्र 9 बजे दिन में ऐलान हो गया कि चांद हो गया, देखने वाला आ गया। बिला तशबीह, बिला तमसील, विदाउट एग्जाम्पल। जब आदम अलैहिस्सलाम आए सुभान अल्लाह, और उन्होंने उलूहियत की गवाही दी तो पूछा गया क्या आपने देखा? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहदहू ला शरीक है, क्या देखा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या देखा है? नहीं, मेरा इल्म यकीनी है, मेरी खबर मुसद्दका है, मुझ पर वही इलाही आती है, मुझ पर सहीफा नाजिल हुआ, मुझे जिब्रील से भी मालूम हुआ, देखा है। नूह अलैहिस्सलाम ने गवाही दी। क्या जमाने ने पूछा क्या देखा? मूसा कलीमुल्लाह ने सुना देखा है, सुना था मैंने कि देखा है। चलो उनसे पूछते हैं, आपने अल्लाह की जात देखा है? बोले वो जो तूर पर मैं गया था, तूर पे वो जो तजल्ली थी वो जात की तजल्ली नहीं थी, सिफत की तजल्ली। सिफत की तजल्ली भी मैं क्या देखता, आंखें खुली होती तब देखता। खर्रा मूसा सैका, सिफत की तजल्ली से मूसा गिरे बेखुद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, क्या देखा है? और तो ये ईसा अलैहिस्सलाम कलमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है, इनसे भी पूछा गया क्या आपने देखा है? 1 लाख
24,000 کم و بیش انبیاء آتے رہے، گواہی دیتے رہے کہ میں نے سنا ہے، میرا سننا یقینی ہے، میری گواہی پکی ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ آدم کیا آپ نے دیکھا ہے؟ شیش کیا آپ نے دیکھا ہے؟ یعقوب کیا آپ نے دیکھا ہے؟ ایوب کیا آپ نے دیکھا ہے؟ یوسف کیا آپ نے دیکھا ہے؟ 1,24,000 سے لوگ پوچھتے رہے، لیکن 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو پیدا ہو کر فارات کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جب میرے رسول نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو زمانے نے پوچھا کیا تم نے بھی سنا ہے؟ بولا نہیں، میں نے دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، مرحبا مرحبا مرحبا، زندہ باد۔ جب مفتی صاحب کے سامنے گواہ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے، تو مفتی صاحب نے کہا، مؤذن سے گواہ آ گیا، دیکھنے والا آ گیا، اور وہ گواہی دے کے چلا گیا، گواہی دے کے چلا گیا۔ اب دروازہ بند کرو، اب دروازہ بند کرو۔ دیکھنے والا آ گیا، گواہی دے دیا، اب دروازہ بند کرو، تو خدا کو دیکھنے والا مصطفیٰ آ گیا، گواہی دے دیا، نبوت کا دروازہ بند، رسالت کا دروازہ بند۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا قرب خاص میں رکھا، جب تک رب نے چاہا قرب خاص میں رکھا، اب جب جلوہ دیکھنا تھا تو قرب خاص میں رکھا، جب دیکھنا تھا، جب رب کو دیکھنا تھا تو قرب خاص میں رکھا، اور جب دکھانا تھا، جب دکھانا تھا تو آدم کے جسم میں رکھا۔ آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ اسجدوا لآدم کا آرڈر آیا، سجدہ کرو۔ سوچو، آدم علیہ السلام کا پورا جسم بن گیا، تب سجدے کا حکم نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام میں جب روح ڈالی گئی تب سجدے کا حکم نہیں ہوا۔ آدم کا جسم اور روح کے ساتھ آدم مکمل، پھر بھی سجدے کا حکم نہیں ہوا۔ جب نور محمدی اندر گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سوچو یہ سجدہ ہے کس کا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدم کو ہی سجدہ کرانا تھا، تو جب آدم کے جسم میں روح چلی گئی تب کیوں نہیں کرایا؟ نور محمدی کے بعد کیوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اشارے میں سمجھو بات کھل گئی، راز فاش ہو گیا کہ فرشتوں کا چہرہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرشتوں کا چہرہ آدم کی طرف ہے، سجدہ آدم والے کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضرت غازی ملت، جنتی دولہ، اشرفی دولہ، زندہ باد۔ اور یہ ہماری ڈیلی پریکٹس ہے، پانچوں وقت کی نماز میں ہمارا چہرہ ہوتا ہے کعبے کی طرف، اور سجدہ کعبے والے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت لمبی تقریر ہو جائے گی اگر اس نور کی ٹرانسفر کی ہر پوائنٹ پر میں کھڑا ہو گیا، اس لیے ڈائریکٹ آ جاتا ہوں اپنے دادا جانا، سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مسٹر نمرود
نام لیا نا منہ کا مزہ خراب ہو گیا. پرابلم یہ ہے کہ نام نہ لو تو پیریڈ نہیں سمجھ میں آتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نمرود، بے درود، مردود، کفاتی علی درود. اگر حضرت ابراہیم کے چاہنے والے آج یہاں موجود ہیں تو اس کی بھی پیروی کرنے والے ہیں. یہ دن و رات کا چکر چلتا رہے گا. نمرود گھبرا گیا، فریڈم کیا کرے اس میں. بڑھتے ہی جا رہے ہیں ماننے والے. کوئی مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کافروں کو اچھی نہیں لگتی. نہ کل اچھی لگتی تھی نہ آج اچھی لگتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق ہے. بہت سمجھدار ہو. تو اسے سوچا کہ اب کچھ نہیں، فائنل آگ میں ڈال دو. نہ رہیں گے ابراہیم، نہ رہے گا ان کا دین. پٹ انٹو فائر. اور آگ بھی ایسی نہ ہو کہ صرف جھلسا کے رہ جائے، ایک دم راکھ. اس کے لیے ایک اگنی کنڈ. آگ سے کام لینا ہے کہ نبی کو، اللہ کے خلیل کو، اللہ کے رسول کو جلانا ہے. اس کے لیے آگ ضروری ہے. کبھی تو کچھ لوگ آگ کے بہت عقیدت مند ہیں، اسی کو گواہ بنا کے ساتھ پھیرے لیتے. آگ سے کتنا تعلق ہے. اور فارس کی کھاڑیوں میں تو اسی کو پوجا کرتے تھے. جس سے نبی کو تکلیف پہنچائی جائے اسی کی کیا امپورٹنس ہے. سمجھ گئے؟ ورنہ پرسوں اور سمجھا دیں گے، کیونکہ وہ 13 تاریخ ہے نا. جب وہ سب تاریخ ہی تیری ہے، سبحان اللہ، سبحان 13 اللہ. ہے، اس میں میرا کیا ہے؟ سب 13. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب اس آگ کو اتنی بھیانک کہ یہ پنڈال وہاں سے اینڈ تک وہ جو سڑک ہے، اور ادھر یہ باغ جو پیڑوں کو ادھر کم سے کم 1 کلومیٹر کا دائرہ ہے یا آدھا کلومیٹر کا دائرہ. اتنی زبردست آگ لگائی. اب اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے کون؟ کیونکہ آگ کی آنچ تو اتنی ہے، تمازت اس میں اتنی ہے کہ قریب جانا ناممکن. تو ابراہیم علیہ السلام کو بچھایا گیا ایک ایسے جھولے پر جسے گھما کر پھینکا گیا بندش کے ساتھ. جیسے حضرت ابراہیم کو بہت دور انہیں تھرو کیا گیا، ابھی حضرت ابراہیم ہوا میں ہے، ہوا میں ہے. دائرے سدرا نے اپنا نشے من چھوڑا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جبریل امین برق رفتاری سے بھی زیادہ تیز، بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز ہوا ہی میں ہے ابراہیم، اور حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے خلیل حل لکا حاجتی. اے اللہ کے خلیل، آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ میں آئی ہیلپ یو. جبریل امین سے حضرت ابراہیم نے کہا نو تھینکس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں آپ کی مینٹلٹی کے حساب سے بول رہا ہوں. انہوں نے تو کہا تھا نہیں کوئی ضرورت نہیں. تو حضرت جبریل نے یاد دلایا مجھ سے مدد نہیں لیتے نہ لو، اللہ سے ہی دعا کرو. میں ایک دعا حضرت جبریل سے کہا. حضرت ابراہیم نے دعا کی کیا ہے
وہ تو ابراہیم کے دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس رب سے کہنے کی کیا ضرورت جو اسماعیل کے سینے میں چھپی ہوئی آرزو کو جانتا ہے، میری حالت کو جانتا ہے، وہ علیم بذاتی صدور، وہ دل کی بات جاننے والا، اسے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل مطمئن ہے ابراہیم، ٹوٹل سیٹسفائیڈ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اطمینان کی وجہ بتاؤ۔ اللہ کے رسول ہیں، معمولی مت سمجھنا، ابن اللہ کے خلیل ہیں، سمجھے؟ پھر کہیے تو کوئی بات نہ ہوئی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے کلیم ہیں۔ فرعون کی فوج نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے ساتھ جب پیچھا کیا، ختم کر دو موسیٰ کی قوم کو، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لیے ہوئے آگے 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 آگے، فرعون اپنی سینا لیے ہوئے پیچھے 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 پیچھے۔ موسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں اور سینا پیچھے پیچھے، ایمان والوں کے پیچھے پیچھے مارنے کے لیے۔ فرعون کی سینا کی بات کر رہا ہوں، کوئی اور سینا یہی حرکت کرے تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ فرعون کی سینا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل آگے چلتے 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 سامنے دریا آیا، دریا میں کود پڑے تو سب ہلاک ہو جائیں، پوری قوم ڈوب جائے، اب کھڑے رہیں تو پیچھے سے آرمی فوج آ رہی ہے، وہ کاٹ ڈالے گی گاجر مولی کی طرح۔ اپنی قوم کی جان بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا اٹھایا، دریا کی چھاتی پہ مارا، دریا کا ایک پارٹ ادھر ہو گیا، دوسرا بیچ میں راستہ بن گیا۔ تو کبھی کبھی ڈنڈوں سے بھی راستے بنائے جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استعمال ڈنڈے کا صحیح ہونا چاہیے۔ راستہ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا چلو، راستہ رب نے بنا دیا، چلو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے جب بیچ میں پہنچے تو سینا فرعون کی پیچھے پیچھے فرعون کے ساتھ کنارے آئے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بیچ میں، فرعون اپنی فوج کے ساتھ کنارے آیا، دیکھا بنا بنایا راستہ ہے، اپنی قوم سے بولا فالو می، کیری آن، چلتے رہو، گو ہیڈ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے دریا کے اس پار پہنچے، فرعون اپنی فوج کو لے کے دریا کے بیچ میں پہنچا، دریا کے دونوں پارٹ مل گئے، فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ غرق دریا ہو گیا۔ پڑھا ہے نا، سنا ہے نا، یہ کبھی سوچا کہ دریا کے ان بے جان بے روح قطروں کو کس نے سمجھایا؟ ابھی نہ ملو، نبی جا رہا ہے، ابھی نہ ملو، رسول جا رہا ہے، ابھی نہ ملو، کلیم جا رہا ہے۔ پھر جب وہ نکل گئے تو دریا کے ان بے جان و بے روح قطروں کو کس نے انفارمیشن دے دیا؟ مل جاؤ، فرعون جا رہا ہے، اب مل جاؤ، کافر جا رہا ہے، اب مل جاؤ، غدار جا رہا ہے۔ تو دریا کے بے جان قطروں کو، توجہ، دریا کے بے جان قطروں کو نبی اور کافر کے قدم کا فرق معلوم، اور یہ بخاری تک پڑھ گئے، نبی و امتی کا فرق نہ جان سکے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، عصا سے مدد لیا، طاقت دکھائی، نبوی طاقت۔ جان بچانا فرض ہے،
جان بچانا فرض ہے. وہ اللہ کے کلیم ہے, اللہ کے رسول ہے, اللہ کے نبی ہیں. اپنی قوم کی جان بچانے کے لیے عصا سے مدد لیا. ابراہیم علیہ السلام آپ نے جبریل سے مدد کیوں نہیں لیا؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جبریل اپنے ہیں, مدد کے ارادے سے آئے تھے, نام لکھانے نہیں آئے تھے, مدد کی نیت سے آئے تھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ, حق ہے, حق ہے. محبت سے آئے تھے, عقیدت سے آئے تھے. آپ کے اپنے تھے, آپ کے اپنے ہیں, بے شک. ان سے مدد لینے میں جبریل امین وحی الہی لے کر آویں تو آپ لے لیں, وحی الہی لے کر آویں تو آپ لے لیں. مدد الہی لے کر آئے تو لیا کیوں نہیں؟ مدد الہی لے کر آئے تو لیا کیوں نہیں؟ موسیٰ نے تو لیا, آپ نے کیوں نہیں لیا؟ عشق, وجدان, ایمان, مرشد کا فیضان سبحان اللہ, راستہ دکھاتا ہے. بے شک, ہاشمی ابراہیم کے سرکمسٹانسز اور ہیں, بے شک, بے شک, موسیٰ کے سرکمسٹانسز اور بے ہیں. شک, بے شک, حق ہے. ابراہیم کی سچویشن اور ہے, موسیٰ کی سچویشن اور. موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ اگر معجزہ نہیں دکھاؤں گا تو قوم کی جان نہیں بچے گی, جان کو خطرہ ہے, کیا بات ہے. رسک آف لائف ہے, ڈینجر ان لائف ہے, زندگی کو خطرہ ہے, اس لیے طاقت کا استعمال کرو. اور ابراہیم کو پتا ہے کیا بات ہے. آگ مجھے جلا ہی نہیں سکتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غازی ملت, زندہ آباد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ آباد, زندہ آباد. آگ مجھے جلا ہی نہیں سکتی. بے شک, اس بے کی شک. فطرت میں جلانا ہے, لیکن میری سچویشن ایسی ہے کہ مجھے آگ جلا نہیں سکتی. ہاں, واہ واہ, بے شک, بے شک. مجھے آگ جلا نہیں سکتی, تو پھر کائے کو مدد مانگوں؟ وہاں دریا ڈبو سکتا تھا تو مدد لی, عصائے موسیٰ سے مدد لیا. یہاں مجھے آگ جلا نہیں سکتی. کیوں کیوں نہیں جلا سکتی؟ کہا ہاشمی سن, ابھی میرا بیٹا, ابھی میرا بیٹا اسماعیل پیدا نہیں ہوا ہے. نور محمدی میرے زندہ آباد, مختوم اشرف, زندہ آباد, شیر محدث اعظم, زندہ آباد. شیر محدث اعظم, نعرہ تکبیر. اللہ, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میرا بیٹا اسماعیل پیدا نہیں ہوا ہے, ابھی نور محمدی میرے اندر ہے, اور جب تک یہ نور رہے گا آگ جلا نہیں سکتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تاریخ گواہ ہے کہ یہ نور جب آدم میں تھا تو فرشتوں نے سجدہ کیا. بے شک, بے شک, بے شک. یہ نور جب ابراہیم میں آیا آگ جلا نہ سکی, اور یہی نور جب اسماعیل میں گیا تو چھری گردن کاٹ نہ سکی. وہ نور جو نبیوں کو چمکا رہا تھا, سبحان اللہ. نور جو رسولوں کو چمکا رہا تھا, واہ واہ واہ, وہ نور جو صالحین کو چمکا رہا تھا, سبحان اللہ. وہ نور جو پاک آبا کو چمکا رہا تھا, پاک اجداد کو چمکا رہا تھا, اپنے ماں باپ کو چمکا رہا تھا, اپنے دادا دادیوں کو چمکا رہا تھا, واہ واہ واہ, ارحام طیبہ کو چمکا رہا تھا, مستحائے مبارکہ کو چمکا رہا تھا, جو بزم انبیاء میں چمک رہا تھا, جو بزم رسولہ میں چمک رہا تھا, واہ واہ واہ, چمک رہا تھا, چمکا رہا تھا. 12 ربیع الاول, 12 ربیع الاول, تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. یہ وہی دن ہے جب ہم گنہگاروں کو چمکانے کے لیے آ گیا.
مرحبا مدنی کی آمد مرحبا ایمانو بولو ذرا جھوم کے بولو مرحبا نعرہ تکبیر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ نور جو پہلے اپنے آبا و اجداد کو چمکا رہا تھا، پشتہائے مبارکہ کو چمکا رہا تھا، اور حامد طیبہ کو چمکا رہا تھا، نبیوں رسولوں اور ولیوں کو چمکا رہا تھا، اب وہ مکے میں آیا، چمکانے آیا۔ آسمان نبوت پر پہلے وہ نبیوں کو چمکا رہا تھا، اب دھرتی پہ چمکانے سبحان آیا، اللہ دھرتی پہ چمکانے آیا۔ کبھی تو ایک عاشق نے آواز دی، چمک تجھ سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے، چمکا دے۔ حق ہے مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت سبحان اللہ 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 یا نبی سلام یا حبیب